بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. محترم حاضرین، یہ جو 3 آیتیں میں نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی ابتدائی آیتیں ہیں. سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، جو 73 آیات پر مشتمل ہے. اس سورہ مبارکہ میں مخصوص حالات کے تناظر میں بڑے ایسے مسائل کا ذکر ہے جن کی تفصیل یا تذکرہ دوسری صورتوں میں موجود نہیں ہے. کچھ دوسرے مسائل بھی ہیں توحید اور اتباع کے، ساتھ میں ایسے کچھ مسائل ہیں. لہذا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی تفصیل درکار ہوگی. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کے معنی جماعت، پارٹی، گروہ ہوتا ہے. حزب التحریر، حزب اللہ، یہ آپ نام سنتے ہیں، تو اسی کی جمع ہے حزب کی احزاب. اس سورہ کا نام اس لیے سورۃ الاحزاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ان گروہوں کا تذکرہ کیا جو فوج در فوج بنا کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ پر یلغار کرنے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. مدینہ کا جو اسلامی مرکز بن رہا تھا، زیر تعمیر تھا کہنا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہتے تھے، نام و نشان مٹا دینا چاہتے تھے. اور مسلمانوں کا مطلب اسلام کا، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ان کی مدد کی، آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. یہ سورہ مبارکہ احزاب کے عمل کو اور پھر مسلمانوں کے کردار کو، نتیجے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور کون سے نتائج برآمد ہوئے، اس میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے. اور بہت سارے دروس ہیں کہ دنیا کی مشرک کافر طاقتیں اسلام دشمنی پر آمادہ رہتی ہیں، انہیں ختم کر دینے، اجاڑ دینے کا پورا منصوبہ رکھتی ہیں. جیسا کہ ابھی بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اس میں یقینی بات ہے، یہ یقین کیجئے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ابھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ ساری طاقتیں مسلمانوں کو اصل دشمن اور ٹارگٹ کرنا چاہتی ہیں، اور اسلامی مراکز کو معاشی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کسی ایسی طاقت کے اعتبار سے کہ مسلمان دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، کھڑے ہو سکیں، اس کو وہ توڑ دینا چاہتے ہیں. ان کے یہ مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ناکام بنائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال ہم آگے اسے پڑھیں گے. اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان سے کیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، کہ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے. میں نے بتایا کہ احزاب نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سارے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تمام مشرکین کا جماوڑا ہو کر حملہ آور ہوا، اس مناسبت سے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ضمناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ضروری مسائل جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی، ایک تو فوجی طور سے کوشش ہوتی ہے، یعنی حملہ کر کے، یہ جنگ کر کے، ہتھیاروں والی، مقابلے والی. ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو فکری طور سے لڑی جاتی ہے، ثقافتی طور سے لڑی جاتی ہے. مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پہ یہ جنگیں ہوتی ہیں. آج میڈیا کا کردار ان جنگوں سے زیادہ ہے. تو اس زمانے کی جو میڈیا تھی وہ بھی اپنا کام کرتی تھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو اس تناظر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان معاشرے کے تعلق سے بڑے ضروری احکامات ہیں. ضمناً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کی ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں ہیں، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں آپ پڑھیں گے، سنیں گے کہ ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. وازواجہم امہاتہم، اللہ نے فرمایا اس سورہ میں. تو ان کے حقوق اور امہات المومنین سے متعلق، اہل بیت سے متعلق کچھ احکام اور آداب بھی بیان کیے گئے ہیں. اس ضمن میں جہاں ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، وہیں عام مومنہ عورتوں کے تعلق سے، پھر میاں بیوی اور شادی کے تعلق سے، گھر کے آداب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق بہت سارے اہم احکام اور ہدایات اس میں موجود ہیں. آغاز میں
اگر ہم دیکھیں تو مرکزی طور سے اس پوری سورے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، یہ تعلیم اور حکم نظر آتا ہے اللہ کا، کہ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کی شریعت، اس کے رسول کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے، اپنے آپ کو ہر طریقے سے ان کا تابع بنانا چاہیے، یعنی کلی طور سے استسلام ہو۔ اسلام کا یہی معنی ہوتا ہے کہ جھکنا، فرما بردار ہونا، فرما برداری۔ تو ایک مسلمان کو مسلمان اس لیے کہتا ہے کہ وہ اللہ کا، اس کے دین و شریعت کا، اس کے پیغمبر کا مسلم فرما بردار ہوتا ہے۔ اب آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جملہ کہا یا ایھا النبی اتق اللہ۔ نبی کو جب اللہ خطاب کرتا ہے تو نبی کے ساتھ براہ راست امت بھی مخاطب ہوتی ہے، کیونکہ نبی امت کے لیے اسوہ ہے۔ تو جو شریعت کے احکام نبی پر عائد ہو رہے ہیں وہ بذات سیدھے طور پہ امت پر بھی ہوں گے۔ ہاں، کچھ احکامات ایسے ہیں جس کو نبی کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو وہاں قرآن حدیث میں دلیل موجود ہوتی ہے کہ یہ نبی کے لیے خاص ہے، یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ صوم مثال آپ کرتے تھے بغیر سحر و افطار کے مسلسل روزہ، آپ نے کہا کہ آپ لوگ نہ رکھیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ آپ اے نبی جن عورتوں کو سے نکاح کو جائز بتایا گیا ہے، کیا ہے، اس میں وہ عورتیں جو عام مسلمانوں مومنہ عورتیں ہیں جن کا حق کے مہر تم ادا کر دو، قبول کرو۔ ہاں، اور پھر جو تمہارے چچا کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، خالہ کے ماموں کی بیٹیاں ہیں، خالاؤں کی بیٹیاں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز ہے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ اور وہ عورتیں جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں کہ میں آپ کے حوالے کر دوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اختصاص یہاں یہ بتایا کہ اس سلسلے میں آپ کے لیے تعداد کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اور پھر آگے جب اللہ نے یہ کہا تو فوراً کہا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی مسلمانوں کے لیے یہ عموم نہیں ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان کو ان سارے احکامات میں وہ اللہ کا حق ہو، رسول کا حق ہو، شریعت کے دوسرے احکام ہوں، گھریلو معاملات اور مسائل ہوں، شادی بیاہ، بیوی کے حقوق ہوں، شوہر کے حقوق ہوں، اس میں پورے کے پورے طور پر اللہ کی شریعت کا تابع اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ تو آغاز کیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی ہی ان تمام چیزوں کو ماننے کی بنیاد ہے۔ دل میں اگر تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو اللہ نے کہا، رسول نے کہا، فوراً بندہ مان لے گا۔ اور نہیں مان رہا ہے، چوں چرا کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر، تقوی اور اللہ کے سامنے خود سپردگی کا مادہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا لا تطیعوا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے۔ یہ خطاب ہمیں بھی ہے کہ اب مغربی دنیا گلیمر دیکھ کے، چمچماتی چیزیں دیکھ کر ان کے طریقے، ان کے طور طریقے پر فریفتہ مت ہو جائیے۔ نبی کا طریقہ سے اچھا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا، تو یہ ہمارے ذہن دماغ کی عقل اور دانائی کی کوتاہی ہے۔ آگے کہا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ کامل ہی علم والا، کامل حکمت والا ہے۔ تو وہ جو کہہ رہا ہے اور ہم جو سوچ رہے ہیں، اگر ہماری سوچ میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ ہے تو علم والا وہ ہے، حکمت والا وہ ہے۔ ہمارے علم کی کمی ہے، ہماری حکمت کی کمی ہے کہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آگے کہا واتبع ما یوحى الیک، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اتباع کیجیے اسی چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ آپ کی طرف وحی، یہ پابندی ہے۔ ہاں، یہ ایک جملہ جو قرآن میں کئی جگہ ہے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ایمان کے ساتھ اسے پڑھ کر اپنے دل و دماغ میں اتار لیں تو ہمارے یہاں مسئلہ کی جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آسمان سے وحی کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اسی کو ماننا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، دوسری چیزوں کی نہیں۔ تو شریعت وہی ہے جو اللہ نے اتاری۔ اب اللہ رسول کی بات آ گئی تو اس کے برخلاف، اس سے ہٹ کر کوئی کتنا بھی بڑا انسان، کیسا بھی درجہ رکھنے والا ہو سکتا ہے اس کا بہت اونچا درجہ ہو، اس کا انکار نہ کیا جائے، لیکن اگر اس کی کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو گئی تو اس کا ہمیں حکم نہیں، ہم کو آرڈر ہے کہ وحی کی اتباع۔ اور وحی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث۔ سارے مسلمان اس کو مان لیں، مسئلہ کی جھگڑے، اصول ضابطے جو مستقل مسلکوں کے بنے ہیں، جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، یہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، خلاف ہے، چھوڑ دیجیے، اتحاد ہو جائے گا۔ فہم کا، استنباط کا تھوڑا بڑا جھگڑا اگر رہا، اختلاف رہا، تو اس سے مسلک نہیں بنے گا جیسے صحابہ کرام میں تھا۔ ویسا شدت والا، نفرت والا اختلاف نہیں ہوگا، الگ الگ دیواریں نہیں کھڑی ہوگی۔ تو اس کی اتباع کیجیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیر، یقیناً اللہ تمہارے عمل سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔
یہ ابتدا میں ہے، اللہ کو نبی کو تقوی کی تعلیم دی گئی اور پابند کیا گیا کہ متقی ہے، دل میں تقوی ہے تو عمل میں وہی چیز ہونی چاہیے جو اللہ نے اتارا۔ اب اس سورے کے آخر میں اللہ نے کہا، آخر میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تمام مومنوں سے کہا، یا نبی سے خطاب ہے، وہاں تمام مومنوں سے کہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات، جچی تلی بات، صحیح بات کہو، ہاں بالکل سچی بات کہو، کھری بات کہو، جھوٹ گھما پھرا کے، ہاں لاگ لپیٹ کے ساتھ نہیں، کھری سچی اور جچی تلی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم، جب ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف، خطبۃ الحاجہ اور نکاح کے وقت جو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں کہا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے اس امانت کو، قرآن کو اور شریعت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے اسے اٹھانے سے انکار کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور انسان نے اٹھا لیا۔ وجہ بتائی کیوں اٹھایا؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یقیناً وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ ظالم انسان ہے، جاہل انسان ہے۔ یہ صفت ظلم کی، اور ظلم کی ضد کیا ہے؟ انصاف، اور جہالت کی ضد کیا ہے؟ علم۔ اب آپ دیکھیے کہ پہاڑ، پیڑ، پودے، آسمان، زمین، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، کیا ہم اس دیوار کو بولیں گے کہ یہ دیوار بڑی جاہل ہے؟ بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے؟ اس کو جاہل نہیں بولتے، صحیح بات ہے، تو کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ اس کے اندر علم کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جو علم والا ہو سکتا ہے اسی کو ہم جاہل کہیں گے۔ ہاں، اب فرشتوں میں جو اللہ نے علم دیا وہ ہے، لیکن طلب علم کی وہ خوبی نہیں ہے، پرس جو علم دیا اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ان کے اندر ظلم کرنے کی صفت ہے کیا؟ جو اللہ نے کہا وہی کرتے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، تو وہ انحراف نہیں کر سکتے۔ تو ظالم اسی کو کہیں گے جس کے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت ہو اور اس صلاحیت کو استعمال نہ کر کے غلط کام کر رہا ہے۔ تو جو علم اور جہالت دونوں کی صفت سے متصف ہو سکتا ہے، جو عدل، انصاف اور اس کی ضد ظلم سے متصف ہو سکتا ہے، وہی شریعت کی امانت کو اٹھانے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مکلف ہونے کا اہل ہے، صلاحیت رکھتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اس کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اب اس بارے امانت کا ذمہ دار انسان کو بنایا گیا ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ اور پھر اس کے آخر میں اس کے نتیجے کی بات کہی گئی، کیوں اللہ نے یہ امانت انسانوں کو دی؟ اس کی صلاحیت کی بنیاد پر، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو جو فیل ہو گئے اس امانت کا حق ادا کرنے میں، اور اس کے بالمقابل تاکہ مومنوں کو عذاب دے، ان کی توبہ قبول کرے، ان کی طرف متوجہ ہو، مومن مردوں اور مومن عورتوں پر۔ تو تقویٰ اور اس کا نتیجہ آخر میں اس پوری سورہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیجیے، ظاہر میں بھی باطن، اندر دل میں تقویٰ ہو، اوپر اتباع ہو۔ کس کی اتباع؟ قرآن اور حدیث کی، بزرگان دین کی، اماموں کی، پیر صاحب کی نہیں، اللہ نے جب وحی اتاری ہے اس کی اتباع۔ تو اس طریقے سے اس میں ہم کو نظر آتا ہے کہ پوری طریقے سے ہمیں اللہ کی شریعت کا پابند اور اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو مکلف بنانا چاہیے۔ اس سورت کا مرکزی عنوان یہی ہے۔ سورہ میں جو مضامین ہیں، مواضع ہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سورہ مبارکہ میں جگہ جگہ مختلف آیتوں میں، مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے امت کے سامنے۔ انہوں نے جو بیان کیا کہ آیت نمبر 1، آیت نمبر 28، آیت نمبر 45، آیت نمبر 50، ان تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کرتے ہوئے نبی کو جو خطاب کیا تو کہا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی اتق اللہ، جو ابھی پہلی آیت پڑھی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کیا، اللہ آتیت حدودہن، جن کے مہر کو، اجور کو آپ نے ادا کر دیا، اور جو آپ کے یمین لونڈیاں ہیں
جن کو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور پھر آگے وہی ذکر کیا ہے کہ آپ کے چچا کی لڑکیاں، پھوپھیوں کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں اور خالہ کی لڑکیاں، اور وہ عورت جو اپنے آپ کو آپ کے حوالے ہے. یہاں خطاب اصل میں یہاں استدلال کیا، یا ایھا النبی. اس میں آپ غور کیجئے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے خطاب نہیں کیا. اور آپ دیکھیں گے دیگر انبیاء کے نام سے خطاب کیا ہے. یا ابراہیم قد صدقت ہو گیا، یا نوح ہو، یا موسیٰ معطل کر دے یمین کا یا موسیٰ، تو نام لیا ہے. اور اللہ کے نبی کو جب بھی خطاب کیا یا ایھا النبی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طریقے سے عزت افزائی اور علو مرتبت کا اظہار ہے. پھر اس میں آگے مختلف آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا بھی ذکر ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ندا دیتا ہے، آپ کو پکارتا ہے، تو آپ کے نام کی بجائے آپ کی صفت نبوت کا تذکرہ کرتا ہے. ہاں، اسی طریقے سے اس سورہ کے آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں. نبی کا اللہ کا صلوات بھیجنا کیا مطلب ہے؟ ہاں، کئی اقوال ہیں. امام ابو العالیہ کا قول جو بہت بڑے تابعی ہیں، بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہیں، امام بخاری نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کی تعریف اور ان کی ثنا بیان کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. یہ اللہ کا درود. اللہ دعا تھوڑی کرے گا، اللہ تو خود نوازنے والا ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں، بندے دعا کرتے ہیں درود و سلام، فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں. تو فرشتے دعا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتوں کے درمیان نبی کی تعریف، توصیف اور ثنا کرتا ہے. یہ معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ توصیف و تعریف بیان کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی. تو یا ایھا الذین کیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہاں، آگے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام دی. اب اس آیت کی بنیاد پر ہمارے یہاں کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اب اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، اذان کے بعد بھی پڑھا جائے، فلاں وقت بھی ڈھیما وقت بھی. اگر اللہ تعالیٰ آپ جو ہیں کسی بھی وقت کھڑے ہو جائیں صبح میں اور کہیں کہ نماز، اللہ نے قرآن میں کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب زوال کے وقت آپ پڑھنے لگے، غروب آفتاب کے وقت پڑھنے لگے، جب موڈ ہوا تب پڑھنے لگے. اللہ نے کہا ہے، پڑھیں گے کیا؟ احکامات دیکھیں گے نا کہ جس عبادت کو اللہ نے کہا ہے کرنا ہے تو اس کے جو آداب ہیں، احکام ہیں، طریقے ہیں، سلیقے ہیں، کسی کی تعداد ہے، کسی کا وقت مقرر ہے. حج حاجی کو کہا ہے کہ 9ویں تاریخ کو جو ہے عرفہ کے میدان میں رہنا ہے غروب آفتاب سے پہلے. اب ایک آدمی بولے کہ ارے 9 تاریخ کو بہت بھیڑ ہوتی ہے، میدان تو وہی ہے نا، میں 10 کو چلا جاؤں گا، 8 کو چلا جاتا ہوں، بھیڑ کم رہے گی. چل جائے گا. اللہ نے جو دین مقرر کیا وہی چلے گا. اللہ اور رسول نے کوئی تعداد مقرر کر دی، اس میں کوئی کمی بیشی کر دے، ہم نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، 3 چلے گا. اللہ کو بہت پسند ہے، کر لیں. پسند ہے نا اللہ کو. ابھی بدعت جتنی بھی ہوتی ہے، 15 شعبان کرت کرت، ارے قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، نماز ہی پڑھتے ہیں نا، قبرستان ہی جاتے ہیں نا، اس میں برائی کیا ہے؟ تو پھر 3 سجدہ کر لیں، اس میں برائی کیا ہے؟ دین میں عبادات میں جو کہا ہے وہی کرنا ہے، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا ہے، جب کہا ہے تبھی کرنا ہے. تو درود السلام کے تعلق سے بھی قرآن و حدیث کے جو احکامات ہیں اسے ہی اختیار کیا جائے گا، انہی صیغوں کو اختیار کرنا افضل ہے. اور یہ نعت گوئی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے بعد مائک پر تیز تیز جو ہے نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں. کیا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ کہیں ان کے یہاں صحابہ میں تابعین میں، یہ تو ابھی ہمارے ہندوستان میں کچھ سالوں پیشتر سے یہ چلن ہوا ہے. اس سے پہلے لوگ اللہ کے رسول کے ان احکامات کو، ان آداب کو نہیں جانتے تھے. آپ کی محبت بڑھ گئی ہے. فجر کی نماز یا فرض نمازوں کے بعد ذکر و اذکار اللہ کے رسول نے بتایا. نعت پڑھنے والے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور پھر اس میں غلو والے اشعار بھی پڑھتے ہیں. اور قرآن کی تلاوت کی جانی چاہیے، صبح کے اذکار پڑھنے چاہیے. جو لوگ اپنی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں وہ رسول کی بتائی ہوئی چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں. خیر، میں نے ضمن کہا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کا اظہار اس میں بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس سورہ کی آیت نمبر 21 میں مشہور آیت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً
تمہارے لیے رسول کی ذات میں، شخصیت میں، کردار میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ۔ ہاں سمپل ہے، ہمارے یہاں کمپنیاں کوئی سمپل دیتی ہیں کہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ اس کلر کا، اس ایسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمپل نمونہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ جو نمونہ اللہ نے دیا، کیا اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بہتر شخصیت، کردار کوئی ہو سکتی ہے؟ اور آپ کو میں سیرت پہ تقریریں کرتا رہا ہوں، ہاں، اور سیرت دنیا کا وہ موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس پر دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہے، تحقیقات کی گئی۔ قرآن بھی اللہ کے رسول کی سیرت ہی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا نا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ اللہ کے رسول کے اخلاق قرآن ہی ہیں۔ شیخ محمد خلیل یاسین مصر کے ایک عالم ہیں، تھوڑے انحرافات بھی مجھے لگے ان کی کتاب دیکھی تو۔ ان کی کتاب ہے محمد عند علماء الغرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغربی علماء کے نزدیک، اور اس میں انہوں نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 250 سے کچھ زیادہ علماء کا، یورپ کے یہود و نصارہ کے لوگوں کا، علماء کا ذکر کیا کہ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ کوئی تاریخ کی کتابیں لکھنے والا ہے، کوئی دوسرے موضوعات کی تحقیق کرنے والا ہے، بہت سی کتابیں لکھی، لیکن ان کو شہرت اس وقت ملی دنیا میں جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کتاب لکھی۔ قرآن سیرت، احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات، سیرت کی کتابیں جو تاریخ کے طور پہ لکھی جاتی ہیں، سیرت۔ فقہ کی کتابیں جس میں احکامات مستنبط کرتے ہیں علماء اور مجتہدین، اللہ کے رسول کی حیات سنت کو دیکھ کر عقیدہ یہ ہے، عبادت اس طرح کی جائے، ذکر اذکار، دعا یہ کیا جائے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، آپ کی سیرت سے کے بغیر احکام بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بھی سیرت سے، مورخین بغیر سیرت کے مورخ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے اس موضوع پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے کہ شریعت قرآن کو جس طرح حفاظت محفوظ رکھا، صاحب قرآن کو بھی محفوظ رکھا۔ شاید میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ دنیا میں عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، اس کو تیار کرنے والے سب عیسائی ہیں، اور اس میں 300 عیسائی علماء شریک ہوئے۔ ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر تحقیق کرنا چاہتا ہے اور ان کی زندگی کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ بہت تحقیق کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اگر معلوم کر پائے گا تو 50 دن کی باتیں تحقیق کر پائے گا، کہ 50 دن آپ کی حیات طیبہ کے ہمیں معلوم ہوتے ہیں مستند طریقے سے۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون ہے؟ العزم رسولوں میں سے ایک ہے۔ ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ بتائی جاتی ہے، صحیح ہے غلط جانے دیجیے، سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ ان کا یہ حال ہے۔ حضرت موسیٰ، ان کی زندگی کے بہت سے گوشے تاریخ کے گمشدہ اوراق بن گئے، معلوم نہیں ہے دنیا کو۔ مدین میں 10 سال تھے، ابھی ہم نے پڑھا اس سے پہلے کے دروس میں، 8 سال یا 10 سال تھے، تفصیلات نہیں معلوم ہے، اور ایسے بہت سے پہلو نہیں معلوم ہے، محفوظ ہی نہیں ہے، اور جو معلوم ہے اس میں بہت ساری چیزوں میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ قرآن حدیث نے جو بتایا وہ مستند ہے۔ تو دنیا کی کوئی بھی شخصیت، کوئی ایک بھی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں تاریخ کو، دنیا کو یہ مستند طریقے سے معلوم ہوتا ہو کہ اس دن سے پیدا ہوئے، اس دن پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی کے مراحل کس طرح سے گزرے، کب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کس نے دودھ پلایا، کہاں بکریاں چرائی، کب سفر کیا، کب جو ہے مکہ والوں کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا، بچپن میں کب کسی تماشے کی طرف جا رہے تھے تو وہاں بے ہوش ہو گئے، سو گئے، مطلب وقت میں شریک نہیں ہوئے، وہاں حجر اسود کا جھگڑا ہوا تو بیچ میں ثالث بن گئے، کب شادی پہلی ہوئی، کب نبوت ملی، کب نبوت ملنے کے بعد کہاں کا سفر کیا، اس سے کب شادیاں ہوئی، جتنی شادیاں ہوئی اس کی تاریخیں ملتی ہیں، جہاں کب کون سا غزوہ ہوا، کب کون سی آیت آپ پر نازل ہوئی، کب آپ نے کیا کام کیا، اس دن میں کیا آگے ہے کیا پیچھے ہے، ٹوٹل تاریخ کی پوری روشنی میں ہے۔ دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کیوں کی؟ آپ کے کردار کی حفاظت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا میں توحید کی دلیلیں سب سے زیادہ، یاد رکھیے، سب سے زیادہ پروف کسی چیز کا ہے تو اس چیز کا اللہ نے فراہم کیا جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، توحید۔ اور توحید کے بعد سب سے زیادہ دلیلیں کس چیز کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور قرآن کی سچی کتاب ہونے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، قرآن و سنت۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کے آنے کے بعد کوئی عربی ہو، اجمی ہو، کہیں کا رہنے والا،
دیہات کا ہو، جنگل کا ہو، شہر کا ہو، سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، ماہر فلکیات ہو، کسان ہو، مزدور ہو، سب کو نجات پانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اتباع کرنا لازم ہے۔ اور جب یہ سب کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچے رسول ہونے کی اتنی دلیلیں اور ایسی ایسی دلیلیں فراہم کی ہیں، آپ کی زندگی کی صفحے کے ہر لائن میں نبوت کی دلیل ہے، اتنی دلیلیں دی ہیں کہ دنیا کا جاہل سے جاہل انسان بھی اگر تھوڑا سا غور کرے، پڑھے سیرت طیبہ، تو مان لے گا کہ یہ سچے رسول ہیں، جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، پکی بات۔ تو اللہ نے کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اب کس چیز میں نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس چیز میں نمونہ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ساری چیزوں میں۔ عقیدے میں، عقیدہ کون سا ہمیں اختیار کرنا ہے؟ جو رسول نے بتایا، رسول نے اختیار کیا۔ عبادت کون سی کرنی ہے؟ جو رسول نے کہا۔ آپ نے کہا نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ سے دیکھا ہے، سلو کما رأیتم یصلی۔ آپ نے کہا کہ حج کے احکامات مجھ سے لو، کسی اور سے مت لو، مجھ سے حج کے احکامات لو۔ اب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے بھی نہیں لینا ہے، مجھ سے حج کے احکامات لو، جیسے میں نے جو کیا وہی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے عبادت میں بھی آپ نمونہ، حلال حرام میں بھی آپ نمونہ۔ کیسے شوہر ہونا چاہیے؟ نمونہ کون ہے؟ آپ ہیں۔ کیسے والد ہونا چاہیے؟ آپ نمونہ۔ کیسے دوست ہونا چاہیے؟ آپ نمونہ۔ کیسے سیاستداں حاکم ہونا چاہیے؟ آپ نمونہ۔ کیسے ادارتی امور، تنظیمی امور، مینجمنٹ ہونا چاہیے؟ آپ نمونہ۔ ہر چیز میں آپ نمونہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آپ کا مرتبہ۔ اور یہاں انہوں نے ایک آیت نے کی، میں نے اس کو بڑھایا، اسی میں آگے چل کے اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ کے رسول کا حق، میں نے کہا حقوق النبی اس میں آتے ہیں، نبی کے درجات، مقام و مرتبہ، مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور جب نبی ایسے ہیں، جو میں نے ابھی چند باتیں پیش کی، اخلاق میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی جھول نہیں، شخصیت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی پرکشش شخصیت نہیں، سچے ہونے کی کوئی جتنی دلیلیں آپ کے کسی اور کی شخصیت کی نہیں ہے، معجزات آپ کے سب سے زیادہ، کردار آپ کا سب سے اونچا، احسانات آپ کے سب سے، آپ کے تعلق سے آپ کے قریب کے لوگ سب سے زیادہ گواہی دیتے ہیں۔ ایک انگریز آدمی نے کہا، شاید والٹر کا قول ہے، کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، میں دور رہتا ہوں، تو آپ کہیں گے بہت اچھا ہے، میرے معاملات سے آپ واقف نہیں، لیکن جو میرے قریب رہتے ہیں وہ ویسا نہیں سمجھتے جو میرے دور والے مانتے ہیں، یہ بھی تو ویسا ہی ہے، ان کے اندر بھی خامیاں ہیں۔ تو جو جتنا کسی سے قریب ہوتا ہے اتنا اس کی کم حیثیت کو جانتا ہے۔ یہ ایک انگریز بول رہا ہے، یعنی عیسائی، لیکن اس نے کہا کہ اس قاعدے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں بالکل مستثنا نظر آتی۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ سے جو جتنا قریب ہوا اتنی محبت کرنے والا، اتنا اچھا بولنے والا، حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 شوہروں کا تجربہ رکھنے والی انتہائی ذہین خاتون، آپ سے عمر میں بڑی، آپ کے تعلق سے کیا کہتی ہے جب پہلی وحی نازل ہوئی؟ آپ ایسے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ تو سچے ہیں، سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں کا حقوق ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریب کمزور کو کے کام آتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ایسے آدمی کو اللہ رسوا نہیں، ذلیل نہیں کرتا۔ بیوی دے رہی ہے گواہی کہ آپ ایسے ہیں۔ حضرت انس نے 10 سال کی عمر سے خدمت کی، مرنے تک، آپ کی وفات تک، جب بھی یاد کرتے تھے وفات کے بعد بھی رونے لگتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ منہ پہلے بیٹے تھے، ان کا تذکرہ آنے والا ہے۔ سگے باپ اور چچا آئے، حضرت خدیجہ کے غلام سے آپ کو جو ہے تحفے میں دے دیا، آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ پہلا بیٹا، بعد میں منع کر دیا گیا اسی سورے میں۔ سگے باپ اور چچا آئے، کہا ہم اپنے بیٹے کو لینے آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اگر راضی ہے تو لے جائیے۔ بلایا گیا، ہاں آپ کے والد صاحب آئے، لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابا کے ساتھ نہیں جانا ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی بچہ ہے جو اپنے باپ، اپنے سگا کے مقابلے میں کسی دوسری شخصیت کو جتنے جو قریب رہا اتنی محبت کرنے والا؟ دنیا میں کوئی شخصیت نہیں ایسی نہیں ہے جس کے قریب میں اتنے ذہین لوگ ہوں اور آپ کے جان پر، آپ پر جان نشاور کرنے والے ہوں۔ عمر فاروق، ابوبکر صدیق، اور پھر اشرف محمد، ایک لمبی فہرست۔ ایک یورپ کے ہی آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری تھی، آپ کے قریب جو بھی تھا ہیرو بن گیا، عظیم شخصیت بن گیا۔ ہیرو ان کی تعبیر ہے، ہم نہیں بولتے لیکن اس کا لفظ میں نے استعمال کیا، عظیم بن گیا،
دنیا میں کبھی کسی زمانے میں ایک ہی وقت میں اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے ماہرین، اتنے اعلیٰ شخصیات کبھی اکٹھا نہیں جیسے صحابہ کی شکل میں نظر آتے۔ یورپ والے بولتے ہیں رافضی، ان کو مرتد بولتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے میں چند باتیں کہہ پایا، وقت کا خیال ہے اور ابھی بہت کچھ ہے، سیرت میں کتنے پہلو پہ بولے کم ہے، یہ ایک بحر ذخار ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اللہ نے اتنا محفوظ، اتنا کامل بنایا، اتنی دلیلیں دی، تو اب کوئی ہے جس کو آپ کے مقابلے میں کسی شخصیت کو کھڑا کرے؟ ہمارے یہاں لوگ دن رات واقعات بدلے، فلاں بزرگ ایسے، فلاں جو ہے ویسے، وہ پتھر میں تیرتے تھے گھس کے، کیا؟ تو اب ان سے مانگا جائے۔ اگر وہ ایسا کرتے بھی تھے تو میرا سوال ہے، چلو ٹھیک ہے، میں طلبہ کو کلاس میں دیتا ہوں کہ جب آج ہمارے یہاں اس طرح سے بیان کیا، تھوڑی دیر کے لیے سامنے والے تو چلو ٹھیک ہے، کوئی آدمی ایسا ہے کہ پانی میں تیرتا ہے، ہوا میں، پانی میں اڑتا ہے، ہوا میں تیرتا ہے، ایسے بولنا چاہیے تھوڑا مبالغے کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے بھی تو آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا مقام اسے مل گیا، نبی کا کوئی حق اسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، کیا ہم ان کے بارے میں کہیں گے کہ ان کے لیے نمونہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں کیا ایسا؟ وہ کہیں گے نہیں، لیکن یہی نتیجہ نکالتے ہیں اور لوگوں کو اللہ اور نبی سے ہٹا کر ان کی طرف پھیرتے ہیں۔ شرک کی دکان نبی کے سامنے نبی کے درجے والی شخصیات کھڑی کی جاتی ہے، اسی میں مسلک بنتے ہیں، اسی میں جو ہے نبی کے حقوق کے ساتھ جو ہے ناانصافی اور تفریق کی جاتی ہے، جفا کی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھنے والا یہ پڑھ کر بھی، محمد سے محبت کرنے کا دعویٰ کر کے بھی آپ کی سنتوں کو رد کرتا ہے۔ ہمارے امام یہ کہتے ہیں اس لیے سنت کو نہیں مانوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھیے، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں جو آیت میں پڑھ رہا تھا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے اپنی ذات کے مقابلے میں نبی کی ذات زیادہ حقدار ہے۔ آپ ہم اگر نبی کہہ دیں جان نچھاور کرو، کر دینا چاہیے۔ ہم کو اپنی ذات سے محبت، اپنے ماں باپ سے محبت۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ اللہ کے رسول سے کتنی محبت، قاضی ایاز نے روایت میں بڑی پیاری لگتی ہے کہ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے آپ لوگ صحابہ کرام؟ کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہاں، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اور شدید پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی کی خواہش سے زیادہ اللہ کے نبی کو، ہے نا، کیسی محبت کی۔ کوئی دنیا میں ایسا انسان ملے گا کہ اس کے وضو کے پانی گر رہے ہیں، صحابہ اپنے بدن پہ لے رہے ہیں؟ ہاں، عروہ بن مسعود نے کہا جا کے مکہ والوں سے کہ میں نے کیسر اور کسریٰ بادشاہوں کو دیکھا، بڑی بڑی شخصیات کو، کسی کے ماننے والوں کو ایسا نہیں دیکھا جیسے اصحاب محمد پر جو ہے نچھاور ہوتے ہیں، پانی گرنے نہیں دیتے، آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کے سر اٹھا کے بات نہیں کرتے، آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں، آپ کے سامنے انتہائی ادب سے رہتے ہیں۔ احد اور بدر میں دیکھیے، آپ کی طرف آنے والے تیر کو اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہجرت کے پورے سفر میں کہہ رہے ہیں میں ہلاک ہو گیا، چلے گا اللہ کے رسول، میں ایک آدمی ہوں، لیکن اللہ کے رسول اگر آپ کو نقصان ہو تو آپ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچے۔ دنیا میں کسی محبت کرنے والے نے، کسی جانثار نے ایسی محبت جیسے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کی اور نہ کر پائے۔ یہ تھا نبی کا مقام، نبی سے محبت کا حق۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے سے، اپنے گھر والوں سے کسی سے محبت کرو، اس سے زیادہ حق ہے کہ نبی سے محبت کرو، نبی کے احکامات کی تعمیل کرو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، اللہ کے نبی کی بیویاں ان کی یعنی مومنوں کی مائیں ہیں، یہ بھی نبی کے مقام کے لیے ضروری ہے۔ آگے آیت میں ہے کہ نبی کی بیویوں سے نبی کی وفات کے بعد بھی کوئی شخص نکاح کرے یہ حرام ہے۔ اور اس میں انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی کہ یہ دنیا میں واحد ایسا گناہ ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ نبی کی بیوی سے نکاح کرنا کسی اور کو حرام کر دیا گیا، اللہ نے حرام کیا۔ دنیا میں کسی نے، کسی نبی کی بیوی نے کسی غیر نبی سے کبھی شادی نہیں کی، مطلب اللہ اس امت میں، تو یہ ایسا گناہ ہے جو کسی نے نہیں کیا۔ بہرحال وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولی بعض، یہاں ضمن ایک اور حکم بیان کیا کہ ایک دوسرے سے رشتے رکھنے والے رشتے دار دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ایک دوسرے سے قریبی اور حقدار ہیں۔ ابتدائی اسلام میں مکہ سے جو مدینہ مہاجرین گئے تھے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے انصار کو، مہاجر کو ایک ایک کو بھائی بنا دیا تھا، اخوت جس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو یہ اخوت اور مواخات ایسا تھا کہ سگے بھائی کی طرح مان لیا گیا
اور اس میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو گئی تو اس کی وراثت اور ترکے میں اس کا حق بھی ہوگا، ہجرت کی بنیاد پہ، مواخات کی بنیاد پہ، موالات کی بنیاد پہ۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس حکم کو منسوخ کیا گیا کہ یہ ابتدا میں ایک ضرورت کے تحت تھی، تم کو سہولت کے لیے اللہ نے دیا تھا، ورنہ آگے کہا کہ اللہ کی کتاب میں یہ حق بیان کیا گیا کہ جو رشتہ دار ہیں وہی حقدار ہیں، یہ منہ بولا رشتہ یا مواخات کی بنیاد پر اب وراثت نہیں ہوگی۔ ہاں آگے اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، مومنین اور مہاجرین میں سے جو بھی ہو یہ ایک دوسرے کے رشتے کے مقابلے میں رشتہ دار زیادہ حقدار ہے۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں اور تعلق والوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو تو الگ بات ہے، تمہاری مرضی، یعنی کوئی اپنے ترکے میں سے یا اپنے مال میں سے کسی دوست کو، کسی تعلق والے کو، حقدار کو دینا چاہتا ہے، اپنے مال سے مرنے کے بعد وصیت کرتا ہے، لیکن یہ 1/3 تک کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا فلاں کو دیا جائے، تو یہ تم کو اختیار ہے، لیکن وراثت کا حق رشتے کی بنیاد پر ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا۔ تو یہاں پہلا جملہ کہ نبی کا حق مومنوں کے یہاں خود مومنوں سے زیادہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ مرتبہ۔ اس کے بعد ایک اس میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہیں دینا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اسی آیت میں فرمایا گیا کیا ہے کہ رسول اللہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا، جو اللہ کو اور اس کے رسول کو ایذا، اللہ کو کوئی ایذا دے نہیں سکتا، لیکن ایسی باتیں کرنا جو اللہ کی شان میں گستاخی ہے وہ ایذا کے معنی میں ہے۔ ایک حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے اور میں زمانے کو الٹ پھیر کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہ بڑے دین نے ہماری قسمت خراب کر دی اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں تو وہ زمانے کو جو برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کا نہیں بگڑتا لیکن اسے ایذا کے نام سے تعبیر کیا گیا۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کن، یہاں رسوا کن زیادہ شدید ہے، رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح سورہ کے آخر میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی۔ حضرت موسیٰ کو اذیت دی، کیسے دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت، ایک نبی جو ہوتا ہے شرم و حیا کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ہوتا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، تو وہ ستر پوشی کرتے تھے، اپنے بدن کو یوں ہی کھولتے نہیں تھے۔ اور بنی اسرائیل میں بہت سارے مقامات پر لوگ ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جاتے، حضرت موسیٰ نے یہ کبھی نہیں کیا۔ تو لوگوں نے یہ الزام لگا دیا کہ حضرت موسیٰ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بڑی بیماری ہے، جلد کی بیماری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض حدیثوں میں ہے بخاری وغیرہ میں آدر، یہ خشیے کی ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں سوجن ہو جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہے، مریض ہے، اس قسم کا مرض ہے ان کو۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تنہائی میں غسل کر رہے تھے، اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیا اور دریا چشمے کسی جگہ پانی پہ جو ہے غسل کر، بخاری کی روایت ہے یہ، تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر لڑکنے لگا جس پر کپڑا تھا، یہ پیچھے پیچھے دوڑے اور دوڑتے دوڑتے پتھر ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں بنی اسرائیل کے کچھ افراد موجود تھے، اور دور سے انہوں نے حضرت موسیٰ کے بدن کو دیکھا، تو بڑے صحت مند، خوبصورت، پرکشش بدن والے، تو انہوں نے قوم کے لوگوں میں گواہی دی کہ تم یہ کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، ہم نے دیکھا وہ تو بہت ہی صحت مند اور خوبصورت ہے، پرکشش ہے، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اجازت دی کہ ایسا، اور ایک حدیث کے مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا مال غنیمت کے تقسیم میں، تو اللہ کے رسول تھوڑا غضبناک ہوئے، لیکن اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے زیادہ اذیتیں دی گئی، یہ آپ کا تواضع بھی تھا، آپ کو بہت ستایا گیا تو اذیتیں دی گئی، تو اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کی طرف تم مت بڑھو جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی، موسیٰ علیہ السلام کو، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے ان کے قول سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا، مطلب یہی ایسا انتظام کیا۔ یہ جو میں نے حدیث بیان کی یہ بھی کچھ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب اور ان کو، اور جو مولانا مودودی کی سمجھ میں نہیں آتی تو جماعت اسلامی والوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی؟ وہ دنیا کے ذہین ترین آدمی، اور آپ جب ان پر اعتراض کریں گے تو آپ کو بے وقوف ہے، بے وقوف تو کیا سمجھتا ہے؟ جو نبی کی بات جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ بے وقوف ہے، ہاں اللہ کی بات سمجھ میں نہ آئے ان کو بے وقوف ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے قول سے ان کو جو ہے بری قرار دیا، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا،
اور حضرت موسیٰ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس بڑے وجیح تھے، باعزت وجاہت والے، ان کے باعزت تھے، اونچے مقام والے تھے۔ اس طرح کے اور بھی فرامین ہے جس میں مومنوں کو تلقین کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور احترام کریں، عزت کریں، آپ کے مقام کا لحاظ رکھیں۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے تقوی کا حکم دیا۔ پہلی آیت ہم نے پڑھی، آئی اور نبی اتق اللہ، امہات المومنین کو تقوی کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن۔ ضمناً یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، ان جو آیت میں ہے کہ عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے آبا، باپ داداؤں کے سلسلے، باپ کے سلسلے میں، باپ ہیں، دادا ہیں، اس میں دونوں آ گئے، ہاں، ان کے ابنا، بیٹے، پوتے، نواسے، نواسی، وہ آ گئے، ولا اخوانہن، اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے سلسلے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ہی بھتیجوں کے سلسلے میں، اور ولا ابناء اخواتہن، اپنی بھانجیوں، بہن کی بیٹوں کے، ولا نسائہن، اور جو میل جول والی عورتیں ہیں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور وہ عورتیں جو ان کی لونڈیاں ہیں، جو ان کی ملکیت ہے، ہاں، ان کے سلسلے میں کوئی جناح، کوئی جو ہے حرج نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو ہے اپنی زیب و زینت کو کھلا رکھیں۔ ہم پیچھے آیتوں میں عورتوں کے بارے میں کہا گیا، خاص طور سے ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، یہ امہات المومنین کہا گیا، اور جاہلیت، پرانی پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار مت کرو، اپنے زیب و زینت کو کھول کے نہ رکھو۔ آگے آ رہا ہے واتقین اللہ، اللہ نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ اللہ کے نبی کو کہا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہا ڈرتے رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ یا ایھا یہ امہات المومنین کو حکم دیا تقوی کا، اور خود مومنوں کو حکم دیا تقوی کا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، میں نے ابھی اس آیت کو پیش کیا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے سلسلے میں تام کلی طور سے استسلام کا جو ہے حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ اور مومنوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، جماعتوں کو، فوجوں کو دیکھا جو مسلمانوں پر کو ختم کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہو رہی تھی، ان کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا اہل ایمان نے، کہ یہ تو وہ ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ نے اور رسول نے جو کہا تھا وہ سچ تھا، سچ ہے، ہاں۔ وَمَا زَادُوهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس چیز نے ان کے ایمان اور شیوائے تسلیم میں ہی اضافہ کیا، اور تسلیم تر تسلیم۔ اس کے بالمقابل منافقین نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ صحیح پڑھا میں نے؟ اسی آیت سورے میں ہے کہ ارے جو اللہ اور رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا، اب تو ہماری خودکشی، ہماری موت ہونے والی ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا غزوہ احزاب کے تعلق سے جو اس قرآن میں ہلکا سا نقشہ کھینچا، اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو کئی درس اسی پہ چلے جائیں گے، اور پڑھنا چاہیے۔ آج کے ماحول میں اس میں بڑے عبرت والے، تسلی والے سابان ہیں ہمارے لیے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو، احسان کو یاد کرو۔ ہاں، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر، تمہارے پاس فوجیں آئی، فوج در فوج، لشکر پہ لشکر آ گئے، گروہ در گروہ بن کے۔ ہاں، فارسلنا علیہم ریحا، اب یہاں وہ فوج کون سی تھی اس کی تفصیل احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں گزشتہ غزوات نبوی میں گزشتہ سال کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی اس غزوے کے متعلق، کہ جب سورہ حشر آپ پڑھیے تو اس کی دوسری تیسری آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں استقرار کرنے لگے، تو وہاں مدینہ میں، پڑوس میں، مدینہ کے نشیبی حصے میں دو، اور پھر مدینہ کے باہر 3 یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، پڑھے لکھے بھی ان کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے تھے، بہت پیسے والے بھی تھے۔ یہ لوگ اس پہ قبضہ کر کے رکھتے ہیں آج جیسے پیسے میں، میڈیا میں۔ بہرحال ایک بنو نذیر تھا جو مدینہ ہی کے حصے میں تھا، یہ اندر اندر منافقین سے سانٹ کاٹ کر کے، ہاں، مسلمانوں سے ان کا معاہدہ تھا، ہاں، لیکن اندر سے سازش کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے کھل جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سازش کی، اللہ کے رسول کو دعوت دے کر آپ کے اوپر سے پتھر گرانے کا پروگرام بنایا، یہ قتل کر دیں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے خبر دی، آپ وہاں سے نکل کے گھر آئے، اور اس کے بعد اس کے عوض میں
ان کے خلاف لشکر کشی کی، ان کے قبیلے کو گھیرا، قریب مہینے بھر تک محاصرہ کیا، اور پھر اسی کا ذکر کیا ہے سورہ حشر میں کہ منافقین نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن کوئی ساتھ وعدہ دیا نہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ نے۔ بالآخر ان لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ ہم جو ہے اپنی ضرورت کا سامان لے کے یہاں سے مدینہ سے نکل جائیں گے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلا وطن کیا، اور یہ مدینہ سے نکل کے وہاں سے دور خیبر میں چلے گئے، وہاں بھی ان کا بڑا قلعہ اور یہودیوں کا بڑا ٹھکانہ تھا۔ بعد میں حضرت عمر نے وہاں سے بھی کھدیڑ کے انہیں شام بھیج دیا جہاں لوگ کہتے ہیں کہ حشر ہوا۔ بہرحال یہ بنو نذیر کا قبیلہ جب وہاں سے نکلا تو یہ مسلمانوں کے تعلق سے نفرت اور پیچ و تاب کھاتا رہا، اس نے انتقام کی ٹھانی، اندر اندر اس نے سازش کی، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں نا کہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں کسی ایک مسلمان ملک کو گھیرنا ہے تو گروپ کا تیار کیا جائے عالمی سطح پہ۔ بہرحال انہوں نے ایک پلان بنایا کہ سارے مسلمانوں کے دشمنوں اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، چنانچہ انہوں نے ایک طرف مکہ والوں سے رابطہ قائم کیا، پھر اس زمانے کے دوسرے علاقے میں، طائف کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں، نجد کے جو علاقے تھے اس میں بڑے بڑے مشرکین کے قبیلے تھے، غطفان، حوازن، یہ حوازن وغیرہ، جن سے جنگ حنین میں جنگ ہوئی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر لے کے آئے۔ تو بہرحال ان قبیلوں کو بھی جو ہے اکٹھا کیا کہ یہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں، ان کو جو ہے مٹانا ضروری ہے۔ چنانچہ سب کو دوڑ دوڑ کر ان کے لوگوں نے تیار کیا، اس میں خاص طور سے یہودیوں کا ایک سردار عالم حیی بن اخطب، اس شخص نے بڑی محنت کی، اور پھر ان کو تیار کیا، سارے لوگ تیار ہو کے مدینہ کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے آئے۔ مکہ والوں کے سردار ابو سفیان تھے، سب کا نام ہے، آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، اور مدینہ کے 2-3 علاقوں سے آئے۔ مدینہ کے پیچھے ایک سمت میں پہاڑی تھی، ایک سمت میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، نیچے کے نشیبے یا جس کو جنوبی حصہ کہیں، نچلا حصہ، وہاں بنو قریظہ کا قبیلہ اور قلعہ آباد تھا، اور آگے سے حملہ آور لوگوں کے آنے کے 2 سمتوں سے جو امکانات تھے، تو اب یہ خطرہ تھا۔ ان کی تعداد 10,000 جو آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد یہ جو آ رہے ہیں 10,000، یہ یہودیوں کا قبیلہ الگ ہے، پھر مسلمان زیادہ سے زیادہ سب لوگ ملا کے، جس میں کمزور بوڑھے بچے سب ہیں، 3,000 تھی۔ ہتھیار کی قلت، مسلمانوں کی وہ حالت، ابتدائی حالت بڑی کمزور تھی۔ چنانچہ ایسی صورت میں کیا ماحول رہا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے، جو آگے اللہ نے کہا۔ میں پہلے آیت پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی سی تفصیل غزوہ احزاب کی دیکھیں گے۔ اللہ نے کہا اذ جاءکم جنود فارسلنا علیہم ريحا، جب تمہارے اوپر لشکر آئے تو ہم نے ان پر تیز تند ہوا بھیجی، آندھی بھیجی۔ وجنود لم تروها، یہ مہینے بھر کے محاصرے کے بعد ایک تیز ہوا چلی، زبردست آندھی، ایسی ہوا جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جانوروں کی رسیاں ٹوٹ گئی، جانور بھاگ گئے، کھانے پینے کی چیزیں جو رکھی ہوئی تھی، ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی، وہ سب کے سب الٹ گئی، ان کا سارا معاملہ انتظام تہس نہس ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آندھی کو بھیجا ان کے اوپر، وجنود لم تروها، اور ایسے لشکروں کو جن کو تم نے دیکھا نہیں، فرشتے آئے اور مشرکین کے دل میں رعب ڈالا۔ اللہ نے اور بھی طرح کی مدد کی، اس کا تذکرہ واقعات کی شکل میں، جیسے اس پیریڈ میں شاید بھول جاؤں، اسی پیریڈ میں جب یہ محاصرہ چل رہا ہے، کہیں کہیں ایک دکا جھڑپ ہو رہی ہے، حضرت علی نے جو ان کے بہت بڑے سردار کو، عمر بن عبد الود کیا نام تھا، اس کو مارا، جو بہت اڑیال اور بہت طاقتور مانا جاتا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے خندق کھودی تھی، اور اس کو جو ہے پار کر کے کہیں کہیں کچھ مشرکین آئے تو مسلمانوں کی جھڑپیں بھی ہوئی، تو اس میں بھی بڑی جانبازی کا مظاہرہ کیا۔ اس پورے پیریڈ میں خندق کی تیاری میں ابھی تھوڑا سا تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جاؤکم وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے عمل کو خوب دیکھ رہا تھا، جاننے والا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب یہ لشکر فوجیں تمہارے اوپر سے، اوپری حصے سے، شمالی حصے سے بھی آ پڑی، اور تمہارے نیچے حصے سے بھی۔ اب اس کے الگ الگ تشریح کی کہ شمال سے وہ لشکر، پیچھے سے بنو قریظہ، یا پھر ایک طرف سے حوازن اور غطفان کا قبیلہ، اور ایک طرف سے قریش اور ان کے رفقا اور ساتھی، یہ چلے آ رہے تھے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اب یہ میں جو بتا رہا تھا کہ کیسے سخت حالات تھے، کتنے مشکل حالات تھے، اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کے اس فرمان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی، ٹیڑھی ہو گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل، ہم اردو میں کہیں گے کلیجہ منہ کو آ گئے، کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں تم مختلف قسم کے گمان اور خیالات کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہاں مومنوں کو آزمایا گیا، ان کو بلا میں، ابتلا میں ڈالا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت قسم سے، سخت طریقے سے جھنجھوڑ دیا گیا، زلزلے میں پڑ گئے، سخت زلزلہ، لفظی ترجمہ یہ ہوگا۔ تو زلزلہ، مومنوں میں ہمارے اندر زلزلہ کیسے آئے گا کہ ہم جھنجھڑ جائیں،
ہاں ایک دم دہل جائے. تو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جبکہ منافقین اور وہ جن کے دل میں روگ تھا، کمزور ایمان تھا، وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وہ تو دھوکا تھا، یہ تو ہماری موت ہمارے سامنے کھڑی ہے. اور پھر ان میں سے ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے اہل یثرب، مدینہ کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، تمہارا کوئی مقام اور ٹھہرنے کا نہیں ہے، اب تم چلے جاؤ، تو تمہارا جو ہے یہاں سے معاملہ اکھڑنے والا ہے. ہاں فرجعوا، لوٹ جاؤ. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ مطلب اجازت طلب کرنے لگا، کہا کہ ہمارے گھر ویران ہیں، ہمارے گھر میں ایسا ایسا کھلے پڑے ہیں، تو اس کو ہم کو جانا ہے. آپ سے اجازت مانگ رہے تھے. اللہ نے کہا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، جبکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے. ہاں إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ بس بھاگنا چاہتے تھے، فرار کا راستہ اختیار کرنا. آگے ان کے بارے میں اور بھی بتایا. تو یہاں صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کی حالت بہت کمزور، کم تعداد، ہتھیار کی قلت، اور اس کے شہر پر ایک ہی بستی ہے چڑھے آ رہے ہیں سارے منافق، سارے مشرکین، سارے منافقین بھی اندر سے کچھ نہ کچھ مخالفت کرتے تھے اور پیچھے سے بنو قریظہ تھے. بہرحال عورتیں جو ہے پیچھے جہاں جس گڑی میں تھے وہاں سے یہودی قریب تھے. کتنے خطرناک حالات تھے. مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے سامان تک نہیں تھے. ایسے حالات تھے کہ لوگ بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جب ذکر کیا کہ ہم بہت بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اپنا پیٹ بتایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہاں یہ ہم واقعہ جانتے ہیں. یعنی ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قائد نہیں تھے کہ اپنا پیٹ بھر لیں، لوگوں کا کچھ بھی ہوتا رہے جیسے کہ آج کل ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ساتھ لوگ خندق کھود رہے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ ہیں. ہاں وہ جو اشعار پڑھ رہے تھے، آپ ساتھ ساتھ ہیں. ایک پتھر چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. لوگوں نے آ کے کہا، آپ نے کہا، آپ گئے اللہ کا نام لے کے پہلا مارا تو اس میں ایک چمک ہوئی بجلی کی طرح اور اس میں وہ ٹوٹ پھوٹ گیا، معجزات ہوئے. اور آپ نے ہر کدال کے ساتھ کہا کہ تم کو فلاں فلاں چیز کی فتح کی بشارت ہے، بحرین کا پر فلاں فلاں پر تمہارا قبضہ اور غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فلاں چیز کو تمہارے غلبے میں دے گا. یہ آپ جب مدینہ میں حفاظت کرنا، کل میں نے کہا تھا کہ نبی کی پیشین گوئی ایسی ہوتی ہے، حالات خراب ہے اور آپ فتح کی بات کر رہے ہیں. یہاں مدینہ میں ابھی حفاظت مسئلہ ہے کہ دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، بچیں گے کہ نہیں بچیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہاں حکومت ملنے والی ہے. ہاں ایک ایک کو مارنے کے بعد کہا. اسی پیریڈ میں وہ معجزہ بھی تھا کہ ایک صحابی نے آگے کہا کہ گھر میں میری بیوی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، بکری کا کاٹ لیا اور تھوڑے سے آٹا تھا، مان لیا 2-4 لوگ ہم کھا سکتے ہیں، تو چلیے خاموشی سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ چلو، شاید غالباً جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے سب کے لیے کھانا بنایا. اب وہ چونک گئے کہ میں تو 2-4 لوگوں کا کھانا، بیوی نے کہا تھا 2-3 لوگ کھا سکتے ہیں اور یہ سارے. تو بہرحال کہا کچھ کہہ نہیں پائے اور آگے بڑھ کے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا ایسا ہے. تو کہا کہ تم نے بتایا تھا اللہ کے رسول سے ایسا ہے؟ کہا ہاں بتایا تھا. کافی کوئی بات. دیکھیں عورتوں کا بھی کتنا ایمان تھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا نا کھانا کم ہے، اتنا ہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں. کافی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ معجزہ ہوا کہ آپ آئے، گھر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ دعا پڑھ کے کہا کہ ہانڈی کوئی کھولے گا نہیں. اپنے ہاتھ سے آپ نکال کر ہانڈی سے دینے لگے. 10-10 لوگ آتے گئے، آپ کھلاتے گئے، پورے لشکر کے لوگ کھا لیے. اور اس کے بعد ان کو دیا برکت کی دعا کر کے. تو کہا جابر ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے ہانڈی. اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ محسوس ہوا. یہ اللہ معجزہ تھا، برکت تھی اللہ کی. ایسے کئی واقعات جو آپ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. اسی درمیان جب محاصرہ جاری تھا، کچھ جھڑپیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو، نعیم بن مسعود، جو پہلے کافر تھے، کافروں کے معتمد تھے، مسلمان ہو گئے اور آ کے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، آپ مجھے کوئی ایسا کام دیجیے. ابھی کافروں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو میں کچھ ان کے بیچ میں جا کے کام کر سکتا ہوں. تو کہا اگر تم کر سکتے ہو تو ان کے درمیان جو ہے بے اعتمادی پیدا کرو. کہا ٹھیک ہے میں یہ کروں گا. ان کی بے اعتمادی پیدا کرنے کی جو ذہانت والا کام ہے وہ حدیث کی کتاب میں پڑھیے. یہ خویب بن اخطب بنو قریظہ کے پاس گیا تھا کہ دیکھو سارے لشکر آ رہے ہیں، مسلمانوں کی اینٹ شہید بجنے والی ہے، ان کو اکھاڑا جانا، تم بھی ہمارا ساتھ دو. پہلے اس نے، ان کے سردار نے جو ہے پسو پیش کیا کہ نہیں تم چلے جاؤ گے، ہم تو ایسا پھنس جائیں گے. کہا نہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ یہ بچ جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے ساتھ قلعے میں بھی رہوں گا، تمہارا جو ہوگا میرا بھی ہوگا. بہرحال وہ راضی ہو گئے اور مسلمانوں کو دغا دی، وعدہ خلافی کی. آپ کو جنگ کے دوران پتہ چلا، آپ نے تو صحابی کو بھیجا، ہاں، اور پھر اس کے بعد اس معاملے میں
انصار کے خطرے کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے مصالحت کی جب بات کی تو انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن، ان کا جو جواب ہے وہاں پڑھیے جا کے، اتنا ایمان افروز، اللہ پہ بھروسے والا۔ اللہ کے رسول جب ہم کافر تھے تب تو یہ چھین کر ہم سے ایک دانہ نہیں لے سکتے تھے، کہا کہ ہم کچھ اناج کا حصہ دے کے ان کو ان سے مصالحت کر لیں۔ کہا جب ہم کافر تھے، اللہ کے دین سے ہم بہراور نہیں تھے، تب تو یہ ہم سے لڑ کر دنیا کی کوئی طاقت ہم سے ایک دانہ نہیں لے سکتی، اب تو ہم ایمان والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، جب تک ہماری جان میں جان ہے یہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں سے کچھ نہیں لیں گے، ہم ان کو کچھ دینے کے لیے تیار۔ کہا پھر ٹھیک ہے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ان کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، جب یہ جاسوسی سے خبر لگی کہ بنو قریظہ نے جو ہے دغا دے دی ہے، دھوکہ دے دیا ہے، ہاں، اور پھر ان کے لیے بھی جب ان کا آدمی عورتوں کے علاقے میں گیا تو وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا جا کے مارو، کہا میں تم جانتے یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت صفیہ نے ابو کا ایک ستون لیا عورت ہوتے ہوئے اور جا کے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے مرنے سے یہودیوں کو یہ لگا کہ یہاں کچھ فوج کے حصے موجود ہیں، تو ڈر اللہ نے روک ڈال دیا، یہاں ادھر آنے کی جرات نہیں کی۔ حضرت نعیم بن مسعود نے جا کے بنو قریظہ کے لوگوں سے، ان کے سردار سے کہا، ارے تم بیوقوفی کر رہے ہو، مشرکین مکہ وغیرہ کا ساتھ دے کے اگر یہ کچھ بھی معاملہ ہوا تو یہ تو چلے جائیں گے، مسلمان یہاں رہیں گے، تم کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ ہاں یہ بات تو کیا پھر کیا ہوگا؟ ایسا کرو، کفار مکہ سے، مکہ والوں سے کہو کہ 4-6 آدمیوں کو یرغمال کے طور پہ ہمیں دے دو، آج تمہارا ہم ساتھ دے رہے ہیں، کل تم چلے جاؤ گے تو تمہارے آدمی جب ہمارے پاس رہیں گے تو تم جو ہے ہم کو ہمارا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ ہاں بہت اچھی رائے ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود نے ان کو یہ رائے دی۔ پھر وہاں جب گئے تو ان سے کہا کہ یہ جو بنو قریظہ والے ہیں نا، ان کے دل میں تمہارے تعلق سے کچھ سوال پیدا ہو گیا ہے، وہ دل سے تمہارا ساتھ نہیں دے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آپ ایسے کیا ثبوت ہے؟ دیکھنا، مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہ تم کو جو ہے بھگانے کے لیے تم سے کچھ یرغمال کا مطالبہ کریں گے۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ ان کا آدمی آیا اور اس نے مطالبہ کیا، کہا یہ منعم صحیح کہہ رہے تھے، یہ ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو ان کے اندر بے اعتمادی پیدا ہوئی۔ ہاں، پھر جب یہ خبر ملی، حضرت نعیم بن مسعود ان کے درمیان تھے تو ان کو کچھ لگ گیا اندازہ کہ مسلمانوں کے کچھ آدمی ہمارے درمیان آئے ہیں۔ صحابی رسول تھے، سب کے لوگ نے، تو ان کے کچھ قبیلوں میں ایسی جگہ گھسے جو جہاں ان کے آدمی نہیں تھے، وہ تو اعلان ہوا کہ دیکھو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے درمیان آ گیا ہے، ہر شخص اپنے بازو والے سے پوچھے کہ وہ کون ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، حضرت نعیم بن مسعود نے اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے کہا، تو اپنا تعارف کر۔ ذہانت دیکھیے صحابہ، کون ہے تو؟ جبکہ یہ بھی انہی کی تلاش تھی۔ ایسے واقعات، ان واقعات میں آپ کو نظر آئیں گے۔ خیر یہ فی الحال اس میں نہیں تھا، میں نے صرف یہ اس لیے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کہاں سے مدد کی۔ یہ چیزیں جو ہے اللہ کی مدد اور تعاون کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و، وقت زیادہ ہو گیا ہے جی، درس ختم کرنے کا ٹائم ہے کیا جی؟ تو ان آیتوں میں اللہ نے جو کہا، پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ تیز آندھی چلی، جس سے یہ واقعہ ہوا۔ اللہ نے جو نقشہ کھینچا، میں نے تھوڑا سا بیان کیا کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئی، جانور بھاگ گئے، بدک گئے، تو یہ بھی جو ہے منتشر ہو گئے، گھبرا گئے، خوف اور دہشت ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اور خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر لوٹنا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا یہ انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے۔ اب ایک طرف تو اللہ کا یہ انعام ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کی کتنی محنت کی۔ جب خبر ملی تو اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس مدینہ کے ان اطراف میں جہاں سے یہ ہمارے اوپر داخل ہو سکتے ہیں، اس میں خندقیں کھودتے، ہمارے یہاں ایران فارس میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو اہل عرب خندق والے آئیڈیا سے، طریقے سے واقف نہیں تھے، ان کا یہ چلن نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی اس رائے کو اللہ کے رسول نے قبول کیا۔ دیکھیے رائے اچھی آئے تو اونچے درجے والا کم درجے والے سے رائے لینا چاہیے۔ تو رائے کو لیا، طے ہوا، مسلمانوں کی ایک جماعت، ہر جماعت کو کہا گیا کہ تم اتنے سے اتنے گز تک، زرا تک 15 گز ایک گروہ جو ہے کھودے گا، 13-15 گز ایک دن میں کھودا گیا، اور مدینہ کی ایک طرف میں پوری خندق کھودی گئی، ایسی چوڑی کہ ان کے جانور اور وہ اس کو آسانی سے عبور نہ کر سکے۔ جب یہ لشکر پہنچا تو ان کے لیے بڑی دقت ہونے بعد ان کے تصور میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی رکاوٹ پیش آئے گی، لہذا جو 10,000 کا لشکر حوازن، غطفان، دوسرے مشرک قبائل اور مکہ والے قریش آئے تھے، وہ مدینہ کے باہر ہی پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہوئے،
اور ایک مہینے تک انہیں وہاں رہنا پڑا. اب مہینے بھر تک 10,000 کا کھانا پینا، جانوروں کا انتظام، پیشاب پاخانے کی ضرورت اور دیگر، ظاہر سی بات ہے اس میں بڑی دقتیں پیش آتی ہیں. اور اس میں اس درمیان جو جھڑپیں ہوتی رہی اس میں بھی ان کو نقصان پہنچا. اور بالآخر جو تیز ہوا اور آندھی آئی تو ان کے دل و پیر بھی اکھڑے، خیمے بھی اکھڑے، پیر بھی اکھڑے، دل و دماغ بھی، حوصلہ اور ہمت بھی اکھڑ گئے. جبکہ اس گھمنڈ میں تھے کہ اتنی تعداد ہے، اتنا ہتھیار ہے، اس طریقے سے ہم اللہ بولنے جا رہے ہیں کہ مسلمان ہمارے مقابلے میں ٹک ہی نہیں پائیں گے. تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. اب اس میں غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دن مدد نہیں کی. مطلب پہلے ایک پیریڈ گزرتا ہے جب اللہ آزماتا ہے. اسی پیریڈ میں مومنین کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے، ایمان بڑھ گیا. منافقین کہہ رہے ہیں ارے یہ تو دھوکہ ہے، ہم تو خودکشی کی طرف جا رہے ہیں. بنو قریظہ بھی کھل گئے کہ یہ جھوٹے تھے، جھوٹا وعدہ کیا تھا. اور پھر جب یہ ناکام و نامراد ہو کے لوٹے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گھر آئے، میں اس کو ختم کروں اس قصے واقعے کو. آپ اتنی واقعے کے بعد مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم اس کو پڑھیں. اس کے بعد جب واپس آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں غسل کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہتھیار لباس اتار دیے اور ہتھیار رکھ دیے؟ کہا ہم نے تو نہیں رکھا، ہم فرشتوں نے. کیا بنو قریظہ کو سبق نہیں سکھایا جنہوں نے بدر دی؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مسلمانوں کو ساتھ لے کر بنو قریظہ کے قلعے کا جا کے محاصرہ کیا. اور 15 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا آگے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنہوں نے ان مشرکین کی لشکروں کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے، ان کو ان کے قلعوں سے اتارا، نکالا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور ان کے دلوں میں روب کو بھر دیا، ڈال دیا. ہاں، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. اور ایک فریق کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک فریق کو، ایک جماعت کو ان میں سے بندی اور قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا. اور اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمینوں کا، ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا، اور ایسی زمین کا جس کو تم نے ابھی تک روندا نہیں تھا. وہ کون سی تھی؟ وہ خیبر تھی. وہ کون سی تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک اور قیصر و کسریٰ کی تھی، یا قیامت تک مسلمان جو فتح کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے مکہ بھی کہا، لیکن اس کو تو پہلے مسلمان رون چکے تھے اس لیے اس میں مضبوطی نظر نہیں آتی. خیر، تو یہ اللہ نے بیان کیا. تو اس میں یہی تھا کہ اللہ کے رسول نے جا کے وہاں محاصرہ کیا. قریب 25-30 دن تک محاصرہ رہا. ہاں، اسی میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل یہ اللہ فتح دے گا. تو اس کے بعد نہیں، وہ تو خیبر کا تھا معاملہ، یہاں کا معاملہ محاصرہ رہا. بالآخر بنو قریظہ نے کہا، یہ جو ہوئے بن اختر نے کہا تھا نا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، یہ بھی تھا. ہاں، اب میں جب لشکر چلا گیا تو وعدے کے مطابق وہ تھا. تو اللہ کے قبیلے والوں نے کہا کہ جو ہے آپ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے پر تیار ہیں، ہم اپنے اس فیصلے کو قبول کریں گے. ان کو سعد بن معاذ مدینہ کے انصار کے پرانے ایک سردار تھے، ان سے ان کے روابط تھے، تو انہیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی نرم برتاؤ کریں گے. ان کو زخم لگا ہوا تھا، زخمی تھے. اللہ کے رسول نے ان کو بلوایا مدینہ سے، تو زخمی حالت میں وہ سوار ہو کر آئے. ہاں، اللہ کے رسول نے ان کا استقبال کیا سردار کی طرح، اور ان کو بتایا، کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا یہاں سب پر نافذ ہوگا. اشارہ اللہ کے رسول کی طرف بھی تھا. کہا ہاں، آپ کو اس معاملے میں اختیار دیا گیا ہے. تو آپ نے جو فیصلہ کیا وہ یہ کہا کہ ان کے جو لڑنے والے آدمی ہیں، جوان اور لڑنے کے لائق، ان کو قتل کیا جائے جنہوں نے بدعہدی کی، اور جو بوڑھے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو قیدی اور بندی بنایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ سن کے کہا کہ تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے. ہاں، سعد بن معاذ کے کتنی زبردست فضیلت اور اہمیت کی بات ہے. چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف کی، ہاں، کہ انہوں نے احزاب کے اس مشکل ترین حالت ایسی مدد کی. یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. اور جب یہ کفار مکہ کا یہ لشکر ناکام ہو کر لوٹ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا کہ اب وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، اب ہم اقدام کریں گے. غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں پر مکہ والوں نے پھر حملہ کرنے کی جرات نہیں کی اور ہو بھی نہیں سکا. ہاں، اسی طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں تھوڑا سرسری سے بہت لمبا ہو گیا اور کافی کچھ باقی ہے، لہٰذا جو باقی ہے اس کو اختصار سے بیان کروں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کو یہ اختیار دیا کہ یا تو اللہ اور رسول کو اختیار کریں یا دنیا کی زیب و زینت کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی کچھ کھانا خرچہ اور یہ سب بڑھا کے دیا جائے
تنگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا تھا, قسم کھا کے الگ ہو گئے تھے, پورا واقعہ پڑھیے. ہاں, اس درمیان اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک, اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, وزینتہا, اس کی زیب و زینت. ہاں, عورتوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے. دیکھیے آپ ایک مارکیٹ جائیے, رمضان میں کتنے آباد ہوگی مارکیٹ. ہاں, بڑی پریشانی رہتی ہے ان کو, لباس یہ لینا ہے, یہ لینا ہے, یہ خریدنا ہے. ہاں, پوری دنیا میں غیر مسلموں کو بھی لگتا ہے کہ رمضان میں جو دھندا بزنس ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ہاں, بہرحال, اور یہ بزنس ہماری خواتین سے جو چلتا ہے زیادہ. تو یہ میں طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو, ہاں, تو فتعالینا, تو آؤ, ہاں, امتعکن, میں تم کو کچھ دے دلا دوں, فائدے دے دوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور اچھے طریقے سے تم کو علیحدہ کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو, اور والدار الآخرہ, اور آخرت کو چاہتی ہو, آخرت, دار آخرت کو, فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما, تو اللہ نے تم میں جو محسنات ہیں, نیک اور نیک بیویاں ہیں, ان کے لیے اجر عظیم, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اونچا مرتبہ ویسے ہی تھا, تیار کر رکھا ہے. اب اللہ کے رسول نے جب عورتوں سے پوچھنا شروع کیا, حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ہم کیا کہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو کیسے چھوڑ سکتی ہے. ازواج مطہرات کا یہی کردار تھا. ہاں, اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا یا اس کے رسول کا حکم آ جائے, بہت اہم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی بھی انسان کو اپنے بارے میں اختیار نہیں ہے کہ اپنی طور پر کوئی چوائس کرے. اللہ نے فرمایا ما کان وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, بہت مشہور آیت ہے, اور یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو, کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے, روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں, کوئی حکم دے دیں, تو اس کے بعد ان کو اپنے سلسلے میں, اپنے معاملے میں کوئی اختیار ہو. رسول نے کہہ دیا کہ ایسا ہے, اب مجھے اختیار نہیں ہے کہ اس کے علاوہ میں کوئی اور یہ کروں یا یہ کروں. امام شافعی سے کسی نے کہا, انہوں نے ایک مسئلے میں حدیث بیان کی اپنے شاگردوں کے سامنے, تو ایک شاگرد نے کہا, ایک شخص نے کہا کہ یہ تو حدیث ہے, آپ کا کیا کہنا ہے. انہوں نے دیکھ کر کہا کہ کیا تم میرے گلے میں زنار دیکھ رہے ہو, کیا مجھے سلیب والا سمجھتے ہو, تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو, کیسی حیرت کا کیسے سوال کر رہے ہو. میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو میرا خیال اللہ کے رسول سے ہٹ کر کچھ ہو سکتا ہے. اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہوگا تبھی یہ بات کرے گا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور میرا یہ کہنا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آج بہت سے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, رسول کا متبع بھی کہتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہے لیکن میرا مسلک یہ ہے. غور کریں, ہاں, کسی مسلمان کو اختیار نہیں ہے, نبی اللہ اور رسول کا. کسی سے وہ آیت سورہ نساء کی جوڑی ہے, فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات میں, ہاں, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے اختلافات میں آپ کو فیصل حکم ثالث نہ بنائے. اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے, حدیث آ جائے, سنت آ جائے, لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, آپ کے فیصلے سے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں, ویسلموا تسلیما, اور ظاہر میں دل میں بھی تنگی نہ ہو, ظاہر میں بھی جھک جائے, نہ اندر کوئی اعتراض ہو نہ باہر کوئی مخالفت. یہ ایمان ہے. اور یہاں بھی کہا ہاں کہ کوئی اختیار نہیں ہے, اور آگے کہا دھمکی دی اللہ نے, اللہ کی دھمکی ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ جائے گا. ہاں, اسی سے وہ دوسری آیت ہے, میں نے کہا نبی کے حقوق بھی بیان ہو رہے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی, یہ بھی اہمیت کی حامل بات ہے, بہت لمبی. میں نے کہا نا کہ سورہ احزاب ایک بلکہ 2 دن درس آتا تھا, پھر بھی اس اختصار کے ساتھ. ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. مختصر ہی رہے گا, بزرگ سن کے شاید جان لگے کہ دیر لگے گی, ابھی دیر نہیں لگے گی. تو حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا. ہاں, ابھی وہ بھی آئے گا کہ منہ بولا بیٹا بولنے سے منع کر دیا گیا. ہاں, تو اس کے بعد حضرت زید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے رشتہ, کے قریش کی خاتون تھی, آپ کی پھوپھی ذات تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امہات المومنین میں حضرت عائشہ کے بعد ان کا مقام بنتا ہے, سب سے زیادہ سخی.
ہاتھ لمبا جو ہے اللہ کے رسول نے کہا تھا. تو بہرحال ان سے نکاح کا جب پیغام بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت زینب کو بھی یہ ٹھیک نہیں لگا اور ان کے گھر والوں کو بھی, اہل خانہ کو بھی, کہ یہ زید جو ہیں آزاد کردہ غلام ہیں اور یہ قریش کی تھی. اب مکہ اور مدینہ میں جو پرانا ایک مزاج چلا آتا تھا خاندانی اور قبائلی عصبیت, اس کی بنیاد پر ایک اونچ نیچ کی کیفیت تھی. اسلام نے آیا تو مٹا دیا, صحابہ نے قبول بھی کر لیا, لیکن ہمارا نہیں مٹتا. تو حضرت زینب اور ان کے گھر والوں کو یہ چیز تھوڑا بری لگی, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. مومن مرد اور مومن عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہونے کے بعد جو ہے مخالفت کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی اختیار نہیں اپنے طور پہ چاہے. جیسے ہی آیت سنی حضرت زینب نے تیار ہو, حضرت زید سے میں نکاح کروں. یہ تھی مومنہ خاتون, ان سے نکاح ہو گیا. اب ایک رسم کا رد کرنا تھا کہ اونچ نیچ, اس سے اونچ نیچ ہمارے ہاں فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ قریشی کا نکاح جو لہے سے اور فلاں سے اور فلاں سے نہیں ہوگا. فقہ حنفی کی کتابوں میں ہندوانہ جاہلانہ جاہلیت کی عصبیت کا در. اگر ایمان ہے اسلامی اعتبار سے صرف ایمان اور تقوی کی کفاءت دیکھیے, بہت اونچے خاندان کا مشرک ہے مت کر نہیں کیجیے, ناجائز شادی کرنا بچی کی, تو کفاءت دینی دیکھیے. خاندان نسل کی پہچان کے لیے ہے, یہ اونچ نیچ کے لیے نہیں ہے. تو بہرحال اس کا خاتمہ کیا اس نکاح کے ذریعے. اب اس کے بعد ایک اور چیز کا, یعنی ایک خاتمہ یہ ہوا, ایک دوسری چیز کو بھی ٹالنا تھا کہ چونکہ حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور مکہ کے اس معاشرے میں اس دور میں منہ بولے بیٹے کو اصلی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا. بہت دنوں تک صحابہ اور مکہ جو مشرکین تھے وہ حضرت زید کو زید ابن محمد کہتے تھے. زید ابن محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے, کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت زید جو ہے وہ حضرت زینب کو طلاق دے دی. پھر اللہ نے حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول سے کیا. اور یہ چیز جب ہوئی تو اس سورے میں پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان تو گئے تھے لیکن لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے ہچکچا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ, آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ان سے ڈرے. کیونکہ لوگ کہہ رہے انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی, کیونکہ زید ان کے بیٹے تھے, بیٹے کی بیوی تھی. تو اللہ کا اس معاملے سے, اس حکم سے یہ بھی بتانا مقصود تھا, یعنی حکمت تھی, تعلیم تھی امت کو قیامت تک کے لیے کہ منہ بولے بیٹوں کا یا منہ بولے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آج کل ہمارے ہاں جو اونچی سوسائٹی ہے غیر مسلموں کی طرح مسلمانوں میں بھی ہونے لگا کہ اگر کوئی غیر نامحرم آدمی ہے تو اس کو بھائی یا بہن بول دیتے, سمجھتے چلو سیف ہے. آپ کے گھر میں آ رہے ہیں نامحرم ہے لیکن بھیا بول دیا, چاچی بول دیا, تو آپ پردہ نہیں کرنا ہے. منہ بولے رشتے کا کوئی اعتبار نہیں ہے, پردہ کرنا ہوگا. یہ وہاں سوال پیدا ہوا. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ کیا, یہ تو اس سلسلے میں جب اللہ کے رسول ہچکچا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. کیا بات, کیا فضیلت ہے. جب زید نے اپنا معاملہ ان سے ختم کر لیا, اپنی ضرورت پوری کر لی, مطلب سارا معاملہ ہو گیا, طلاق دے دیا, عدت ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں زوجناکہا, ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی, ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی. اس پر بھی کچھ لوگ اعتراض کریں. مولانا ثناء اللہ ابرصری نے کہا کہ وہاں اس نکاح کے علاوہ دنیا میں بھی ہوتا ہے ایک روایت نہ کریں, لیکن بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج مطہرات میں اس بات پر گویا اپنی فضیلت کا اظہار کرتی تھی, گھمنڈ نہیں اظہار, کہ تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کرائی, میری شادی 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر سے رحمان نے کرائی. کم فضیلت کی بات ہے کیا, ہم نے ان کی شادی آپ سے کر دی. تو حضرت زینب اس پر فخر کرتی تھی. بہرحال اور یہ فخر کی بات ہے بھی. امہات المومنین میں ایک فضیلت ان کو یہ حاصل ہے. اس آیت میں جو فلما قضا زید منہا وطرا, زید نے جب اپنی ضرورت پوری کر لیا, معاملہ ختم کر لیا, تو ہم نے شادی کر دی. صحابہ کرام میں اکیلے حضرت زید ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے, کسی اور کا نام اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ بعض علماء نے, علامہ ابن قیم نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیوں لیا. اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ پہلے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا, اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ کسی کو اس کے اصلی باپ کے علاوہ دوسری نسبت میں نہیں کیا جا سکتا. آپ نے کسی بچے کو گود لے لیا
کوئی اور وجہ سے بیٹا بنا لیا، دودھ پلایا، تو اس کے باپ کا نام آپ کا نام یہ جگہ آپ کا نام نہیں لگ سکتا، یہ گناہ کبیرہ ہے، کفر کے جیسا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا کہ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو منہ بولے کے رشتے کی بنیاد پہ نہیں، ان کو ان کے بابا کے نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ اگر نہیں جانتے باپ کا نام تو فاخوانکم فی الدین، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ جو گزر چکا غلطی بھی ٹھیک ہے، لیکن جو جان بوجھ کر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہ ہاں وہ سخت مجرم ہوگا، اس کو عذاب دے گا، اس سورے میں کہا گیا۔ تو حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، اب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو اب زید کو زید بن محمد نہیں کہا۔ ظاہر سی بات ہے حضرت زید کے لیے یہ ایک تکلیف کی بات تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین کی طرف میری نسبت تھی، اب وہ ختم ہو رہی ہے، تو ایک تکلیف کی بات تھی۔ تو اس تکلیف کا ازالہ اللہ نے اس طرح کیا کہ ان کا نام قرآن میں نازل کر دیا۔ یہ ایک عزت کی بات تھی کہ قرآن میں میرا نام آیا، ان کا نام آیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، یہ اہل علم کی باتیں ہیں، علامہ ابن قیم نے بات کہی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے جو اللہ نے ان پر مقرر کیا، ان کو جو ہے کوئی دقت محسوس نہ کرے۔ مطلب اللہ نے حضرت زینب سے نکاح کر دیا جو منہ بولے بیٹے کی پہلے بیوی تھی، تو اس میں مسلمان بھی تنگی محسوس نہ کریں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کا اور پردے کا حکم نازل کیا، اس کو میں صرف مختصر ذکر کو، حالانکہ یہ لمبے آج کے ماحول کے اعتبار سے تقاضا کرتی ہے کہ گفتگو کی جائے، میں کہوں گا کہ اس کی تفسیر ضرور پڑھیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، وبناتک، اور بیٹیوں سے کہو۔ اللہ نے بیٹیوں کہا ہے، ایک بیٹی نہیں کہا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی صرف حضرت فاطمہ بیٹی تھی، اب دوسری زینب، رقیہ وغیرہ کو بیٹی نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عثمان کی دو بیویاں تھیں نا ذو النورین، حضرت عثمان کو برا کہنا ہے۔ اب وہ یہ بولتے ہیں کہ آدمی اپنے سے بہتر دیکھ کے بیٹی دیتا ہے، بیٹی اگر آپ کو دینا ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا خاندان ہو۔ تو حضرت علی کی فضیلت بتانے کے لیے اور غیر بین السطور یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اپنے سے بہتر پایا۔ شیعوں کے یہ قول ہے نا کہ اصل نبوت ان کے کچھ گروہ پہ تو حضرت علی کو دیا۔ اب اگر یہ قاعدہ وہ حضرت علی کے لیے بناتے ہیں اور ہم یہ کہیں گے کہ پھر حضرت عثمان کو تو دو بیٹیاں تھیں، تو پھر ان کی کیا فضیلت ہوگی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں تھیں ہی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بنات، کئی بیٹیاں تھیں، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہو، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے بھی، مومنوں کی بیویوں سے بھی کہو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ پردے کا حکم ہے، اور پردے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور صحابیات نے، امہات المومنین نے بغیر چوں چرا قبول کر لیا۔ اب ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ کہاں حکم ہے قرآن میں پردے کا، وہ ایک خاص وجہ تھی، کچھ لوگ نئے نئے فلسفے بگاڑتے ہیں کہ عورتوں پر یہ بوجھ ڈال دیا، عورتوں کو تنگی میں ڈال دیا۔ نہیں، پردہ عورتوں کے لیے بوجھ نہیں ہے، عورتوں کی عزت کا محافظ ہے۔ اگر جو پردے میں ہوتی ہیں، اس آیت میں جو کہا کہ وہ پہچانی جائے گی تو ایزا نہیں دی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ چھیڑ چھاڑ ان عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے جو بے پردہ ہوتی ہے، جو زیب و زینت کے ساتھ لوگوں میں نکلتی ہے۔ نرویا کا واقعہ، فلاں کا واقعہ، ڈھما کا واقعہ ہوتا ہے تو خود ان کے لوگوں بھی کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو اس طرح تنہائی میں، اندھیرے میں، ایسی جگہوں پر نکلنا ہی نہیں چاہیے زیب و زینت کے ساتھ۔ شرعی آداب کا اگر کوئی لحاظ کرے کہ عورت تو محفوظ رہتی ہے، باعزت رہتی ہے، اس کی عزت کو پامال نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ہے، مختلف قسم کے فلسفے سے عورتوں کو بے پردہ، ننگا، برہنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسے خریدنے بیچنے کی، فیشن کی، اشتہار کی چیز بنا دیا۔ یہ عورتوں کی بے عزتی ہے، اور پھر ان کے ساتھ بدسلوکیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کیا کیا، میں اس کو فی الحال یہاں چھوڑتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو ہے پرانی رسموں کا رد کیا، جو میں کہہ رہا تھا کہ منہ بولے بیٹے رشتے کا اعتبار ختم کیا۔ یہ آیت پڑھتے ہیں جو شروع میں آیت نمبر 4 اور 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی انسان کا اس کے پیٹ میں دو دل نہیں بنائے۔ ایک منافق اور ایک مشرک کا دعویٰ نقل کیا جاتا ہے روایت میں، وہ کہتے ہیں میرا دو دل ہے۔ ایک منافق نے کہا ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے، ایک دل کافروں کے ساتھ۔ اللہ نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اللہ نے کسی کا دو دل بنایا ہی نہیں، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک دل میں مسلمانوں سے اور اللہ سے محبت ہو اور دوسرے میں اس کے دشمن سے۔ ایک بات، اور ایک تھا ایک شخص جو مشرکین میں سے، وہ کہتا تھا، جمیل ایسا کچھ نام تھا، وہ کہتے ہیں احسن البیان میں شیخ صلاح نے ذکر کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں، محمد کا ایک ہی ہے، اس لیے میں زیادہ ذہین ہوں۔
نے اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتانے کی، اللہ نے اس کا ان کا رد کیا، کہا کہ اللہ نے کسی کا دو دل نہیں بنایا۔ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ عورتیں جن سے تم زہار کرتے ہو۔ زہار ایک عربوں میں ایک رسم چلی آتی تھی، سورہ مجادلہ میں اس کا شروع میں ہی ذکر ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تو میرے اوپر ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت اور پیٹھ ہے، مطلب ماں کی طرح تم حرام ہو گئی، ماں کی طرح ہو گئی، تو اپنی بیوی کی طرح میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتا، تو اس کے بعد وہ حرام سمجھتا تھا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے یہ بولنے سے وہ تمہاری مائیں نہیں ہو گئی۔ بیوی کو کوئی ماں بول دے تو بولنے سے ماں بن جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، ایک آدمی کی دو دل نہیں ہے تو دو مائیں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے ادعیہ کو، منہ بولے بیٹے کو جس کو متمنا یا لائے پالک کہتے ہیں، کسی کو لائے پالک کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ انسان کے دو باپ بھی نہیں ہوتے، ایک ہی باپ ہے، جس سے پیدا ہوا اسی کا نام ہوگا۔ تو تمہارے منہ بولے رشتے بیٹوں کو تمہارا باپ نہیں بنا، تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بات تمہاری زبانوں سے تمہاری باتیں ہیں۔ فإن لم تعلموا آباءهم، اگر تم ان کے آبا کو، باپ کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ہاں، وموالیکم، اور تمہارے دوست اور متعلق ہیں، ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، تو جو تم نے پہلے انجانے میں کہہ دیا یا کہتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انجانے میں کہتے ہو، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن پکڑ اس میں ہے جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی اس سے تم باز آ جاؤ گے تو اللہ کی معافی ملے گی۔ اسی طرح تبرج جاہلیت سے جو میں نے ابھی آیت بیان کی کہ جاہلی زیب و زینت اور دکھاؤ اور بناؤ سنگار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ ہاں، اسی طریقے سے اس میں آیت گزری، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں یہ بھی بتایا کہ اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کیا ہے، الا ان یؤذن لکم، اللہ کے نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ اجازت دی جائے، اور اللہ یہ کہ تم کو دعوت دی جائے، تو اس میں کہا کہ ان کو دعوت دی جائے تو سلیقے سے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، اور آپ کے برتن میں جھانکو نہیں، غیر ناظرین نہ ہو، جب برتن میں جھانکنا نہیں۔ پھر آگے یہ بھی بتایا کہ ازواج مطہرہ سے گھر میں بیٹھ کر بات چیت کرتے رہو، دعوت مل جائے، کھانا کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، نبی کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، اس میں حدیث میں آیت پہ ہے، اور اللہ نے کہا کہ تم کو، اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ تم سے کہہ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، تم وہاں بیٹھ کر اپنی مشغولیت میں بات چیت نہ کرو، حدیث میں مشغول نہ رہو، کھانا ہو جائے چلے جاؤ۔ اور اگر عورتوں سے، ازواج مطہرات سے تم کو کوئی بات کرنی ہے، سامان لینا ہے، تو حجاب کی آڑ سے لو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس طرح کے یہ احکامات ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سورے میں جو ایک آیت ہے، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، سچے مرد سچی عورتیں، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، روزہ رکھنے والے مرد، رکھنے والی عورتیں، ہاں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس طرح سے جو خاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع، یہ اس کے شان نزول ہے کہ عورتوں نے آگے کہا کہ مردوں کے لیے سب باتیں ہوتی ہیں اور عورتوں کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ خصوصی آیت آئی۔ ویسے جب مردوں کے لیے کوئی بھی حکم ہوتا ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، تو یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے سب کے بعد ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ایسے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، یعنی مغفرت جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، اجر عظیم جنت جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، ایسے ہی جہنم بھی جیسے مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی۔ تو شریعت کی پابندی میں مرد عورت دونوں جو ہیں ایک جیسے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں وہی بات کہی جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ہاں، ایک اور مسئلہ کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے ان سچے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں عہد کے مطابق پورا کیا، اور کہا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا، پورا کیا، اور کہا کہ منہم من قضا فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اپنا حصہ اپنا عہد پورا کر دیا، ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، وما بدلوا تبدیلا۔ اس سلسلے میں حضرت انس بن نضر کا ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، تو اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میں نہیں شریک تھا، لیکن اب جب بھی موقع آئے گا میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے جو ہے جوہر دکھاؤں گا،
بدر احد کے میدان میں جب یہ افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو کچھ مسلمان بددل تھے، یہ آئے، کہا کیا بات ہے، کہا اللہ کے رسول شہید کرے گا، تو جس کے لیے آپ شہید ہوئے تم بھی ہو جاؤ، اور آگے بڑھے اور کہا کہ احد کی طرف سے مجھے جنت کی بو آ رہی ہے، اور مشرکین میں جا کے تنہا بہت دیر تک لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ اور جب بعد میں ان کی لاش ملی تو پہچان میں نہیں آ رہا تھی کس کی لاش ہے، 80 زخم تھے برچوں کے، تلوار کے، تیروں کے، 80 زخم۔ ان کی بہن نے ان کی انگلی کا کور دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرے بھائی انس بن نضر ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہا کہ ان لوگوں نے جو عہد کیا تھا پورا کیا۔ ایسے واقعات ان کا تذکرہ کیا تو گویا اللہ کی طرف سے یہ مومنوں کو حق میں گواہی دی کہ یہ صحابہ ایسے سچے مومنین تھے۔ کافروں کو سخت عذاب کی اس میں جو ہے دھمکی دی گئی ہے کہ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دہکتی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم میں کچھ تذکرہ ہوا تھا، یہ آیت بھی اس میں جوڑ لیجئے، پڑھ لیجئے تاکہ ہم کو ہماری عبرت ہو۔ اللہ نے کہا آگے خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی دوست، کوئی حامی، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن آگ میں ان کے چہروں کو الٹا پلٹا جائے گا، یقولون، کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس کی نہیں مانتے، اپنے نفس کے پیچھے نہیں گئے ہوتے، اللہ رسول کی اطاعت کرتے یعنی قرآن حدیث کو ماننے والے ہوتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، جلتے ہوئے جہنم کے عذاب میں کہیں گے کہ پروردگار، ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہم کو راستے سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دیا۔ جو لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں وہ ان آیتوں کو پڑھے۔ جہنم میں یہ بڑے اور چھوٹوں کا جھگڑا بھی ہوگا، کیوں کیا اللہ نے، کیوں بیان کیا ہے، تاکہ ہم اور آپ یہ سبق لیں کہ کس کو سردار بنا رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے چلنے کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا جواز بنے گا، کہ پہلے سمجھ لیں پھر پیچھے چلے، ورنہ نہ وہ ساتھ آئیں گے نہ یہ، اور دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے اور اللہ سے کہیں گے اس کو ڈبل عذاب، میں بڑا اس کی وجہ سے تھا، وہ کہیں گے اس کی وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ آگے کہا ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو جو ہے نا عذاب کا دگنا عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور بڑی لعنت ان پر فرما۔ اس طریقے سے پھر آخر میں یہ بتایا کہ یہ جو امانت شریعت کی قرآن کی نازل کی گئی ہے کتنی بوجھل ہے، کتنی زبردست ہے، آسمان زمین پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے اسے اٹھا لیا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امانت کو دے کر ہم کو آزما رہا ہے۔ منافق اگر بنیں گے، کافر بنیں گے، مشرک بنیں گے تو جہنم، اللہ کا عذاب، اور اگر مومن بنیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، تقویٰ جو شروع میں کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کے حقدار بنیں گے۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو سخت حالات، مصیبت، پریشانی آئے، خطرات آئے، غزوہ احزاب کے وقت کیسا خطرناک حال تھا، ایسے حالات میں ہماری مدد کرنے کے لیے کون سی چیزیں، حوصلہ کن چیزوں سے ملتا ہے، تو اس میں کہا کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ مدد ضرور کرے گا۔ یہ حسن ظن ہونا چاہیے، طاقت ملے گی، قوت ملے گی، اللہ کی مدد ملے گی۔ اللہ نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان احزاب کو، لشکروں کو دیکھا، قالوا، تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادوہم الا ایمانا وتسلیما، اس چیز نے ان کے ایمان و تسلیم میں ہی اضافہ کیا، یعنی اللہ کو مانا۔ اس میں فضیل بن عیاض اس کی ایک آیت کے بارے میں کہتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے جس میں 5 رسولوں کا ذکر ہے اور انہی کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جس میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا، ومن کا، آپ سے بھی لیا، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، ان لوگوں سے، نوح، ابراہیم، مریم، عیسیٰ اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے ہم نے عہد لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے بڑا سخت عہد و پیمان لیا، کیوں لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچائی کے بارے میں پوچھیں۔ تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے ان کی سچائی اور ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو ہم اور آپ کیا ہیں، تو فَكَيْفَ بِنَا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بچیں۔ اللہم استر عوراتنا ولا تفضحنا، اے اللہ ہمارے عیوب پر تو پردہ ڈال دے اور ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں کہا کہ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اگر منافقین اور جن کے دلوں میں مرض ہے وہ باز نہ آئے، اور وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ لوگ
جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، ہاں یہ لوگ اگر باز نہ آئے تو لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے. ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ مدینہ میں آپ کے ساتھ بہت تھوڑا ٹھہریں گے، یہاں رکیں گے نہیں، نکل جائیں گے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ جائز ہوتا ہے کہ وعید، جو اللہ کوئی جرم کرنے والا جرم کر رہا ہے تو وعید کے نافذ کرنے میں اس کو روکا جائے، اس کو نافذ کرنے میں کچھ ڈھیل دی جائے، چھوڑ دیا جائے بعض حکمتوں مصلحتوں کے تحت. ہاں، اور اس پر اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھ منافقین کو رہنے دیا، رہ رہے ہیں نا. اگر آپ کو یہ باز نہیں آئے تو آپ کو مسلط کر دیں گے، تب یہ چلے جائیں گے، لیکن اللہ ابھی رہنے دے رہا ہے، مطلب ان کو ابھی سزا نہیں دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں، اور معروف بات یہ ہے کہ اہل فضل جو ہے وہ وعدہ پورا کرتے ہیں. وعدہ پورا کرنے میں جو اہل فضل ہیں، ایمان والے ہیں، وہ وعدہ پورا کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وعید میں ڈھیل دیتے ہیں، تھوڑا موقع دینے بعد میں سزا کرنے میں دینے میں دیری کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن فہمی کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی قرآن پر چلنے والا بنا دے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا مومن بنا دے، اپنا محبوب بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.